حامدا و مصلیا اما بعد، اسلامی بھائیوں، عبادات جتنی بھی طریقے سے ہوں، روزہ ہو، نماز ہو، حج ہو، یعنی عبادات کی جتنی بھی قسمیں ہیں اس میں دو چیزوں کا پایا جانا بہت اہم ہے۔ ایک ہے نیت خالص ہو، دوسرا ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر وہ کام کیا جائے۔ پہلی چیز نیت جو ہے، اس میں چند چیزوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے، اور نیت کے سلسلے میں یہ بات یاد رکھی جائے کہ کچھ نیتیں ایسی ہوتی ہیں جو عبادت کو وجود میں لاتی ہیں، اور کچھ نیتیں ایسی ہوتی ہیں جو عبادت کو وجود میں لانے کے بعد وہ عبادت کس کے لیے ہو رہی ہے اس کی تعیین کرتی ہیں۔ مثال کے طور پر نماز ہے یا روزہ ہے، ہم یہ نیت کر لیتے ہیں کہ نماز پڑھنے جا رہے ہیں یا روزہ رکھنے جا رہے ہیں، تو وہ چیز تو ثابت ہو گئی کہ ٹھیک ہے، نماز ہو گئی اور روزہ ہو گیا، لیکن یہ کس کے لیے کرنے جا رہے ہیں یہ کنفرم نہیں ہو پایا۔ اسی لیے نیت میں تین چیزوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ پہلی چیز کیا کرنے جا رہے ہیں، دوسری چیز کیوں کرنے جا رہے ہیں، اور تیسری چیز کس کے لیے کرنے جا رہے ہیں۔ مثال کے طور پر روزہ رکھنے جا رہے ہیں، روزہ کیوں رکھنے جا رہے ہیں؟ اس لیے اللہ نے اس کا حکم دیا ہے۔ کس کے لیے رکھنے جا رہے ہیں؟ رب العزت والجلال کے لیے رکھنے جا رہے ہیں۔ نماز پڑھنے جا رہے ہیں، کیا کرنے جا رہے ہیں؟ نماز پڑھنے جا رہے ہیں۔ کس کے لیے کرنے جا رہے ہیں؟ اللہ کے لیے کرنے جا رہے ہیں۔ کیوں کرنے جا رہے ہیں؟ اس لیے پڑھنے جا رہے ہیں نماز کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے۔ جب یہ تینوں چیزیں مل جائیں گی تب جا کر کے اخلاص بنتا ہے، اور اسی اخلاص کا مطالبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں دیا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے بارے میں احادیث میں ارشاد فرمایا ہے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، اللہ کی عبادت کرو اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے۔ ایک جگہ اور فرمایا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، ان کو حکم دیا گیا کہ اللہ کی صرف عبادت کرے، اللہ کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے۔ اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات، کہ نیک عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ نیت کی جو ضرورت ہوتی ہے وہ نیک کاموں میں ہوتی ہے۔ برے کام کو کتنی بھی اچھی نیت سے کیا جائے تو برا کام ہی رہے گا۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی اگر چوری کرے اس نیت سے کہ وہ فقراء اور غریب لوگوں میں اس کو تقسیم کرے گا تو نہایت غلط کام ہے، جرم ہے، وہ شخص مجرم قرار پائے گا۔ اسی لیے نیت کی جو ضرورت ہے، یا ثواب اور عقاب میں جو نیت کی ضرورت پڑتی ہے وہ اچھے اعمال میں پڑتی ہے، برے اعمال میں نہیں۔ برے اعمال سرے سے خارج ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار اچھے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، یعنی ان اچھے اعمال کو اگر اچھی نیت سے کر رہے ہو تو ثواب ہے، اخلاص ہے، اور اگر بری نیت سے کر رہے ہو، اللہ کی رضا مقصود نہیں ہے، تو آپ کو اس عبادت کا ثواب نہیں ملے گا، بلکہ وہ عبادت آپ کے منہ پہ مار دی جائے گی۔ تو اس طرح رمضان میں بھی ضروری ہے کہ فجر سے پہلے، یعنی سحری کا وقت جب ختم ہوتا اس سے پہلے آپ کے دل میں نیت ضروری ہے کہ ہم کل روزہ رکھیں گے، یا آنے والے دن میں ہم روزہ رکھیں گے۔ کس کے لیے روزہ رکھیں گے؟ اللہ رب العزت والجلال کے لیے رکھیں گے۔ کیوں رکھیں گے؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں اس کا حکم دیا ہے۔ اس طرح ہماری نیت مکمل ہوئی۔ ایک بات اور کہ اگر کوئی شخص پورے مہینے کی نیت ایک ساتھ کر لیتا ہے تو بھی وہ کافی ہوگا، کیونکہ وہ سحری جب کھائے گا تو اس کے دل میں یہی بات رہے گی کہ سحری عملاً جو کھا رہا ہے وہ آئندہ آنے والا جو روزہ ہے اس کے لیے وہ سحری کھا رہا ہے، سحری کر رہا ہے۔ تو اس طرح یہ نیت کی بات ہوئی جو بہت ضروری ہے، جس پر دھیان دینا بہت ضروری ہے، اور اخلاص یہ ہماری عبادات کی روح ہے۔ اخلاص نہ ہو
نیت درست نہ ہو تو ہماری عبادت کی کوئی قیمت نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک نیتی کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔